دعوت اسلامی کے تحت سال 2026 میں بھی ماہ نومبر ماہ قافلہ کے طور پر منانے کا اعلان۔ فیضان مدینہ کراچی میں 29 اور 30 جولائی 2026 کو مختلف شعبوں کے مدنی مشورے۔ نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں عرس کے موقع پر مزار شریف پر دینی کام دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قرآن خوانی کا انعقاد کیا گیا اور دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں ام عطار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب اجتماعات، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور سنتوں بھرے بیانات بھی کیے گئے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ مرشدی، کئی دفعہ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آپ سے سننے کو ملا یہ لفظ تحدیث نعمت۔ ہمیں پلیز بتائیے گا کہ تحدیث نعمت کب کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کروں گا تو تکبر نہ آ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ تحدیث نعمت جب کروں گا تو کوئی نظر نہ لگ جائے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا چرچا کرنا، اظہار کرنا، جبکہ ریا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اپنی دوسروں پر برتری جتانے کے لیے نہ ہو، دیکھو اس میں ایسا فساد نہ ہو نیت میں، تو وہ تحدیث نعمت کر سکتے ہیں، اچھی نیت سے کرے گا ثواب ملے گا۔ اب یہ کہ اس طرح کے وہ تکبر وہ وغیرہ تو امام غزالی نے بڑے ان کے اس پر تفصیلات بیان کی ہے، اور مشورہ یہی دیا ہے اپنا عمل ظاہر مت کرو، اس میں عافیت ہے۔ تو اگر مائنس آپ کو محسوس ہو رہے ہیں یہ ہو سکتے ہیں تو بچنا پھر انسب ہوگا، مناسب زیادہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یورپی ملک اٹلی سے آپ کو خبر دیں، جہاں بلونیا میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلباء کرام سمیت ذمہ داران کو قافلوں میں سفر کرتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کا ذہن دیا گیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک اٹلی کی سٹی بلونیا میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں سفر یورپ کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلباء کرام سمیت دیگر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کو اٹلی سمیت دیگر ممالک میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاتے ہوئے 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن بھی دیا، جس پر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام و دیگر عاشقان رسول نے قافلوں میں سفر کرنے کی اچھی نیتیں پیش کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 29 اور 30 جولائی 2026 کو نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے مختلف شعبوں کے مدنی مشورے کیے اور اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 29 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا و نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا اتاری اور کراچی مشاورت کے اراکین نے شرکت کی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور اہداف بھی دیے۔ 29 جولائی 2026 کو ہی فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں شعبہ محبت بڑاؤ کا مدنی مشورہ بھی ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کراچی مشاورت شعبہ محبت بڑاؤ کے سٹی تا ٹاؤن ذمہ داران اور شعبے سے وابستہ دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اب امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی حکایت پڑھی تھی، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ان سے پوچھا گیا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دعائیں کرتا ہی رہتا ہوں۔
निगरान पाकिस्तान मुशावरत ने इस्लामी भाइयों की दीनी और अखलाकी रहनुमाई की, शोबे के तहत होने वाले दीनी कामों की कारकर्दगी का जायजा लिया और इस्लामी भाइयों को आदाफ भी दिए। आखिर में निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने दुआ करवाई और इस्लामी भाइयों से मुलाकात भी की। दूसरी जानिब 30 जुलाई 2026 को फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ शोबों के इस्लामी भाइयों का मुश्तरका मदनी मशवरा हुआ, जिसमें निगरान कराची मुशावरत हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी, कराची मुशावरत के अराकीन, शोबा मदनी कोर्सेज, शोबा काफिला, शोबा इस्लाह अमाल और मदरसतुल मदीना बालिगान के सीटीता डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन शुरा निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने दीनी और तंजीमी उमूर, शोबों की कारकर्दगी, आइंदा के अहदाफ और दावत इस्लामी के दीनी कामों में मजीद बेहतरी के हवाले से अहम निकात पर रहनुमाई की। माह नवंबर 12 माह 1 माह 3 दिन इंशाअल्लाह हमारे जितने भी इस्लामी मशवरे में मौजूद हैं ये खुद काफिला तैयार करके सफर करेंगे। जिन जिन मसाजिद में दावत इस्लामी का दीनी काम हो रहा है वहां पर हम तहज्जुद इज्तिमात का सिलसिला शुरू करवाएंगे। अब भी हो रहा है, मजीद इसको आगे बढ़ाना। इस मौके पर माह नवंबर को माह काफिला के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया गया, जबकि जुलूस मिलाद और इज्तिमा मिलाद के हवाले से भी अहदाफ मुकर्रर किए गए। इस हवाले से निगरान पाकिस्तान मुशावरत ने मदनी खबरों को बताया, मजलिस से मिलाद जूसी सतह पर बनानी है। माह मिलाद में हर कराची के टाउन में अखलाक मुस्तफ़ा कोर्स होगा। कोर्स की बरकत से इंशाअल्लाह हम अपने अखलाक को भी संवारेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने दुआ करवाई और शुरका से मुलाकात भी की। लाहौर पंजाब पाकिस्तान में 29 जुलाई 2026 को हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के मौके पर दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम कुरान ख़वानी का इनेकाद किया गया और दरबार शरीफ पर दुआ का सिलसिला भी हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पंजाब पाकिस्तान में 29 जुलाई 2026 को हजरत दाता गंज बख्श सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर शुबा मज़ारत औलिया के तहत कुरान ख़वानी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मदारिसुल मदीना के तलबा व असातिज़ा किराम और शोबे के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने शिरकत की और कुरान पाक की तिलावत करके ईसाल सवाब किया। कुरान ख़वानी के इख्तिताम पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ क़सीदा बुर्दा शरीफ और सलातो सलाम पढ़ा गया, जबकि उम्मत मुस्लिमा की सलामती और दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन अलहाज याफूर रजा अत्तारी के बड़े भाई की जल्द व कामिल सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। दूसरी जानिब दावत इस्लामी के शुबा मदनी चैनल आम करें के तहत 4 अगस्त 2026 को उर्स हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर शोबे के जिम्मेदार और दीगर इस्लामी भाइयों ने वहाँ मौजूद आशिकान रसूल में नेकी की दावत आम की और शोबे का तारुफ पेश करते हुए मदनी चैनल पर नशर होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक आगाही दी। इस मौके पर प्रमोशन डेटा स्टॉल लगाया गया, नीज फर्ज उलूम कोर्स करने और दावत इस्लामी की डिजिटल एप्स डाउनलोड करने की भी तरगीब दी गई। अपने नाज़रीन को बताएं 21 जुलाई 2026 को फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में, जबकि 1 अगस्त 2026 को फैज़ान मदीना इस्लामाबाद निश्तर टाउन लाहौर पंजाब पाकिस्तान की जामा मस्जिद उम्मुल खैर और सच्चा सौदा शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की वालिदा मोहतरमा के ईसाल सवाब के लिए कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी का सिलसिला हुआ। फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में 31 जुलाई 2026 को शोबा मोहब्बत बढ़ाव के तहत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें अराकीन शूरा शोबा मोहब्बत बढ़ाव के जिम्मेदारान और दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। इस मौके पर सूरह मुल्क की तिलावत की गई, कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी का सिलसिला हुआ, जबकि रुकन शुरा हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने दुआ भी करवाई। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में कायम फैज़ान मदीना में भी उम्मे अत्तार के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी और दुआ का सिलसिला हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पंजाब पाकिस्तान के इलाके निश्तर टाउन की जामा मस्जिद उम्मुल खैर में लगने वाले मदरसतुल मदीना में भी शोबा मदनी चैनल आम करे के तहत 1 अगस्त 2026 को उम्मे अत्तार के इसाले सवाब का सिलसिला हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार मदरसतुल मदीना के तलबा किराम, असातिज़ा किराम और जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। इस मौके पर कुरान ख़वानी की गई और आखिर में दुआए मग़फ़िरत भी करवाई गई। पंजाब पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा के इलाके सच्चा सौदा में भी 1 अगस्त 2026 को शोबा काफिला के तहत उम्मे अत्तार के इसाले सवाब के लिए सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजन काफिला जिम्मेदार समेत दीगर जिम्मेदार इस्लामी भाइयों, मदरसतुल मदीना के तलबा किराम व असातिज़ा किराम ने भी शिरकत की। इस मौके पर कुरान ख़वानी व फातिहा ख़वानी का सिलसिला हुआ और दुआए मग़फ़िरत भी करवाई गई। अपने नाज़रीन को बताएं 28, 29, 30 और 31 जुलाई को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईसाल सवाब इज्तिमाआत हुए, जिनमें अराकीन शूरा और दीगर मुबल्लिगीन ने सुन्नत भरे बयानात किए। कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी का सिलसिला भी हुआ। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان میں 28 جولائی 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ لاہور کے ایک ذمہ دار تعظیم اتاری کی ہمشیرہ کے انتقال پر ایصال ثواب اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرحومہ کے عزیز و اقارب، اہل خانہ، ٹرانسپورٹرز اور دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ جنوبی لاہور کے ڈسٹرکٹ نگران نے صبر، آخرت کی تیاری، والدین اور عزیزوں کے حقوق اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی اہمیت پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک اور دیگر نیک اعمال کا سلسلہ ہوا اور مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی گئی۔ 29 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث شریف کے طالب علم حافظ محمد نیاز اتاری کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اور مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ آخر میں شیخ الحدیث مولانا غلام شبیر سعیدی نے مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کروائی۔ حیدرآباد سندھ پاکستان کے علاقے صدر کی جامع مسجد میں 30 جولائی 2026 کو بزنس مین عارف بلڈرز کے بھائی محمد حنیف کی زوجہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور کل خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرحومہ کے اہل خانہ، رشتہ داروں، سیاسی و سماجی شخصیات، علماء کرام اور تاجروں کے علاوہ حیدرآباد شہر مشاورت کے نگران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور دیگر شرکاء نے قرآن خوانی کی۔ حیدرآباد شہر نگران نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت کروائی۔ اس موقع پر شرکاء کو مرحومہ کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دعائیہ آڈیو پیغام بھی سنوایا گیا۔ دوسری جانب فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد سندھ میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 31 جولائی 2026 کو ایک اسلامی بھائی محمد شکیل اتاری کے انتقال پر ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ داروں، ذمہ دار اسلامی بھائیوں، قافلے میں آئے ہوئے عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ حیدرآباد شہر مشاورت کے نگران نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر مرحوم کے لیے قرآن خوانی و کل خوانی بھی کی گئی، جبکہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی گئی۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت ام المؤمنین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ مرحومہ رحمہم اللہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی و کل خوانی کا سلسلہ ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا، جبکہ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے دعا کروائی۔ آگے بڑھیں، اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت 17 اور 19 جولائی کو مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات ہوئے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ جامع مدینہ مسجد واربٹن، جامع مسجد نوری شاہی سمت پورہ اوکاڑا پنجاب، خیبر پختونخوا نوشہرہ کے علاقے سائیں منڈی رسال پور فیضان مدینہ اور جامع مسجد فرقانیہ لیاقت آباد کراچی میں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات ہوئے۔ دعائے شفا اجتماعات کا آغاز کلام الہی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کیا گیا۔ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء کو بیماری پر صبر کے فضائل بتائے اور مشکلات پر صبر کر کے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکیاں کمانے کی ترغیب دلائی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کی دعوت بھی دی۔ دعائے شفا اجتماعات میں صلاۃ الحاجات کی ادائیگی اور دعا مانگنے کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ جادو، جنات، نظر بد، بے روزگاری اور بیماری و پریشانی سے نجات کے لیے کاٹ کا عمل بھی کیا گیا۔ نیز مریضوں اور ان کے عزیزوں کو فی سبیل اللہ تعویذات و اوراد عطاریہ بھی دیے گئے۔ فیضان مدینہ لاہور پنجاب پاکستان میں 21 جولائی 2026 کو شعبہ تعلیم کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں دارالفتاء اہل سنت کے مولانا محمد آصف اتاری مدنی نے اللہ پاک کی عظمت اور صفات کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ تعلیم کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پی ایچ ڈی اسکالرز، فیکلٹی ممبران، ٹیچرز اور شعبہ تعلیم سے وابستہ دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کی شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ دارالفتاء اہل سنت کے مولانا محمد آصف اتاری مدنی نے اللہ پاک کی عظمت، وحدانیت اور اللہ پاک کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور نت نئے فتنوں سے خود کو بچانے کے لیے علم دین حاصل کرنے اور دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا، شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کی ترغیب دلائی۔ 10 جولائی 2026 کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں قائم دعوت اسلامی کے دینی تعلیمی بورڈ کنز المدارس کے آفس میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن فیصل آباد کیمپس کے ایک وفد کی حاضری ہوئی، جہاں رکن شورا و صدر کنز المدارس بورڈ حاجی جنید اتاری مدنی نے انہیں بورڈ کے تعلیمی نظام سے متعلق آگاہی دی۔
پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد میں قائم دعوت اسلامی کے دینی تعلیمی بورڈ کنز المدارس کے آفس میں 10 جولائی 2026 کو یونیورسٹی آف ایجوکیشن فیصل آباد کیمپس کو ایک وفد کی حاضری ہوئی، جس میں کیمپس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال، شعبہ فزکس کے چیئرمین، شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے سربراہ اور دیگر ٹیچرز بھی شامل تھے۔ اس موقع پر رکن شورا عبدالوہاب اتاری، دارالمدینہ یونیورسٹی ایجوکیشن کونسل کی ٹیم اور بورڈ ممبران بھی موجود تھے۔ رکن شورا کنز المدارس بورڈ کے صدر حاجی جنید اتاری مدنی نے بورڈ کے تعلیمی نظام کے حوالے سے وفد کو بریفنگ دی، جبکہ طلبہ کی کردار سازی، عصری نظام تعلیم کی بہتری اور اسلامی نقطہ نظر سے تحقیق کے فروغ جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی فلاحی خدمات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر مہمانوں کو دعوت اسلامی اور کنز المدارس بورڈ کے تعلیمی، تحقیقی اور فلاحی شعبہ جات پر مشتمل ایک معلوماتی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی، جسے وفد نے سراہا۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا، بہت سے پہلوؤں کا یہاں پہ آ کر پتہ چلا کہ یہ ایک اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے اور اتنا براڈ ویژن ہے جس میں ریئلی دے آر کنٹریبیوٹنگ ویری مچ۔ اور جو ہم نے اپنا کولیبوریشن کا، پارٹنرشپ کا، فیملیرائزیشن کا ایک مائنڈ بنایا تھا، اس میں اب ہم مزید موٹیویٹڈ فیل کر رہے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے کنز المدارس بورڈ کے لیڈرشپ کو کہ وہ ہمیں ریسورس پرسنز پرووائڈ کریں، اور ہم ایجوکیشن کے فیلڈ میں یونیورسٹی کی طرف سے جس قسم کی خدمات پرووائڈ کر سکتے ہوں تو ہم ضرور پرووائڈ کریں گے۔ میں مینجمنٹ کا اور باقی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک اتنے اچھے سسٹم سے متعارف کروایا۔ آخر میں اراکین شورا نے کنز المدارس بورڈ کے تحت مہمانوں کو تحائف بھی پیش کیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں سری لنکا سے مدنی خبر، جہاں فیضان رمضان مسجد دہی والا کولمبو میں فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے تحت جاری سیشن میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنانے کا ذہن دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ سری لنکا کے سٹی کولمبو کے علاقے دہی والے میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان رمضان جمعہ مسجد میں شعبہ فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے تحت ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی۔ اس دوران سفر سری لنکا پر موجود رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنانے اور ہر حال میں سچ بولنے سمیت دیگر نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا، جبکہ دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے خود بھی وابستہ رہنے اور دیگر کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے ہمراہ دینی کاموں میں شریک کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہونے والے رکن شورا کے سنت و بھرے بیان کا مقامی مبلغ دعوت اسلامی نے انگلش زبان میں خلاصہ بھی بتایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں فارس سے مدنی خبر، جہاں کمہے سٹی ساؤتھ کوریا کے مقامی اسلامک سینٹر میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری کی عاشقان رسول سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات محمد انوار رضا اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کی سٹی کمہے کے مقامی اسلامک سینٹر میں 25 جولائی 2026 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ازبکستان سے تعلق رکھنے والے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا اور دین متین کی خدمت کرنے کے لیے خود بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دیگر تک نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچاتے ہوئے انہیں بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں حاضری اور قافلے میں سفر سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جس پر ازبکستان کے عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی اچھی نیتیں بھی پیش کیں۔ اس موقع پر رکن شورا کی گفتگو کا مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ آگے بڑھیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 16 جولائی 2026 کو جامع مسجد چنگی شاہ میانی پنجاب پاکستان میں ایک بلڈ کیمپ لگایا گیا، جہاں سے مدارسٹائی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے اللہ پاک کی رضا کے لیے تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے خون کے عطیات دیے۔ رہے یہ ہمارا جذبہ سلامت، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں غزہ فلسطین سے مدنی خبر، جہاں 28 جولائی 2026 کو خیر خواہی امت کرتے ہوئے FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول میں نقد رقوم تقسیم کی
اور 24 جولائی کو مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی فراہم کیا گیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 28 جولائی 2026 کو خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت FGRF نے غزہ فلسطین میں موجود بیوہ خواتین کے لیے نقد رقوم تقسیم کی۔ دوسری جانب غزہ فلسطین میں ہی 24 جولائی 2026 کو خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس دوران FGRF نے غزہ فلسطین میں فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 18 جولائی 2026 کو فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں درس قرآن کا سلسلہ ہوا۔ اختتام پر صاحبزادی امیر اہل سنت نے دعا کروائی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 18 جولائی 2026 کو فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں شعبہ تعلیم کی اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ مختلف یونیورسٹیز کی لیکچرار اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز نواسی امیر اہل سنت کے درس قرآن سے ہوا، جس میں اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے والے اعمال، رب کریم کی قدرت کی نشانیاں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات بیان کی گئی۔ درس قرآن کے بعد صاحبزادی امیر اہل سنت نے دعا کروائی، جس کے بعد اسلامی بہنوں سے ملاقات بھی کی۔ فیضان صحابیات مدینہ العالیہ ملتان میں 25 جولائی 2026 کو اسلامی بہنوں کے لیے سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبوں کے تحت ہونے والے دینی کاموں کو مزید مؤثر انداز میں انجام دینے سے متعلق کئی اہم نکات پر رہنمائی کی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان صحابیات مدینہ العالیہ ملتان میں 25 جولائی 2026 کو شعبہ قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اور شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں تینوں شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بہنوں، مدرسات، مفتشات اور ناظمات نے شرکت کی۔ سیشن کے آغاز میں نگران پاکستان مجلس مشاورت نے بذریعہ آن لائن تینوں شعبہ جات کے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، ذمہ دار اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی اور شعبہ جاتی امور کو مزید مؤثر انداز میں انجام دینے سے متعلق کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ سیشن کے دوران گلی گلی مدرسۃ المدینہ انٹرنیشنل افیئرز کی ذمہ دار اسلامی بہن نے تنظیمی امور اور تدریسی نظام کو بہترین انداز میں آگے بڑھانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ سیشن کے دوران شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کی ذمہ دار اسلامی بہن نے ہر سال 3 نئی مدرسات تیار کرنے کے اہداف کے حوالے سے رہنمائی کی اور ماہ سفر شریف کو ماہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے طور پر بھرپور انداز میں مناتے ہوئے نئے مدارس المدینہ کے قیام اور مدرسات کی تعداد میں اضافے کے لیے آئندہ کے اہداف دیے اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں کو مدرسۃ المدینہ بالغات سے وابستہ کرنے کی ترغیب بھی دی۔ سیشن کے اختتام پر اسلامی بہنوں نے دینی کاموں میں مزید اضافہ کرنے، مقررہ اہداف کو بر وقت مکمل کرنے اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کو مزید فعال بنانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے تحت 25 جولائی 2026 کو اسلام آباد میں سیشن منعقد کیا گیا، جس میں شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور دینی کاموں میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر رہنمائی کی گئی۔ دعوت اسلامی کا شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے تحت 25 جولائی 2026 کو جامعۃ المدینہ G7 اسلام آباد میں مدرسات کے لیے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کی پاکستان، سٹی، زون اور UC سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سمیت ناظمات اور مدرسات نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور دینی کاموں میں مزید بہتری کے لیے آئندہ کے اہداف بھی مقرر کیے گئے۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں کی مدارس کے نظام کو مؤثر انداز میں چلانے، تنظیمی امور کو بہتر بنانے اور دینی کاموں کو احسن انداز میں آگے بڑھانے سے متعلق بھی رہنمائی کی گئی۔ سیشن کے دوران شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں میں اضافہ کرنے کے لیے بھی مختلف تجاویز پر رہنمائی کی گئی، نیز آئندہ کے اہداف بھی طے کیے گئے۔ پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی ترغیب دی۔ اختتام پر نمایاں کارکردگی والی اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اسلامی بہنوں نے اخلاص کے ساتھ دینی کاموں کو مزید بڑھانے اور مقررہ اہداف کو بر وقت مکمل کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 6 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا